نحمدك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبصداقتك يا صديق وبعدالتك يا عمر وبحيائك يا عثمان وبولايتك يا علي وبسيادتك يا حسن وبشهادتك يا حسين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. لقب صدیق بن جائے اللہ اکبر. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. اور میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ قرابت ہو تو ایسی ہو. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ قرابت ہو تو ایسی ہو. بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا. غار سور کا بھی ذکر سن رہے تھے آپ. کہتا ہے کہ بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا تیری جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. اور اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو. اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. غلط تہمت لگی جس دم تیری پاکیزہ بیٹی پر. غلط تہمت لگی جس دم تیری پاکیزہ بیٹی پر. خدا نے خود گواہی دی طہارت ہو تو ایسی ہو. خدا نے خود گواہی دی طہارت ہو تو ایسی ہو. حمد و صلاۃ کے بعد پہلی افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں آنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں اور اس بات محفل کو سجانے والے ہماری مسجد کی انتظامیہ، ہمارے نعت خوان حضرات، قاری صاحبان اور ہمارے ساؤنڈ والے بھائی جتنے بھی آپ تشریف لائے، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے یار غار کا صدقہ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں بھی صدیق اکبر کی صداقت میں تیز عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بزبان مولا علی. مولا علی کی زبان سے صدیق اکبر کا پہلا نمبر اس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی بات کہ بحمداللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت ہم ان سب سے محبت کرنے والے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ہم نہ ان میں لڑائیاں جھگڑے کروانے والے ہیں اور نہ کسی کو گھٹانے اور بڑھانے والے ہیں، بلکہ ہم
انہیں اسی طرح ماننے والے ہیں جیسے رسول اللہ نے منوایا ہے۔ تو بلا تمید میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کا پہلا نمبر ہے، اور آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، کسی بھی قرآن کی تفسیر کو اٹھا لیں، ہر جگہ آپ کو یہی بات لکھی ملے گی کہ سارے صحابہ اور سارے اہل بیت انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اتفاق کیا۔ مگر میں پہلی روایت جو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی وہ تفسیر میرے مسلک کے کسی عالم نے نہیں لکھی، قرآن کی وہ تفسیر لکھنے والا ایک شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر سے ایک روایت پڑھ کے بات آگے بڑھاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور وہ آج کا عالم نہیں ہے، وہ عالم تقریباً 3ری صدی کا عالم ہے، اور شیعہ حضرات سے تعلق رکھنے والا نام ہے علی بن ابراہیم۔ اس نے ایک تفسیر لکھی قرآن کی جسے تفسیر قمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایران سے چھپی وہ تفسیر، اس کی 2ری جلد کے اندر سورۃ التحریم میں ایک روایت لے کر آئے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی بیٹی جو ہے، ان سے وہ حدیث لائے اور کیا بیان کرتے ہیں کہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعدہ ابوکی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سیدہ حفصہ آپ کے پاس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حفصہ سے فرمایا، اے میری زوجہ، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ آج کیا رسول اللہ بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی، میرے بعد جو میرا پہلا خلیفہ ہوگا اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور ثم من بعدہ ابوکی، ابو بکر کے بعد جو دوسرا خلیفہ ہوگا، اے حفصہ، وہ تیرے ابا جان فاروق اعظم ہے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، من اخبرک بہذا، یا رسول اللہ، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں ابھی تک یہ کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی خلافت کی بات نہیں ہوئی، آپ کے بعد یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، تو آپ مجھے یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب، فرمایا قال اللہ اخبرنی، مجھے اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے، مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ اے محبوب، آپ کے بعد آپ کا جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کا نام ابو بکر ہے، اور آپ کے دوسرے خلیفے کا نام حضرت عمر ہے۔ یہ کس کتاب سے پڑھی؟ شیعہ کی معتبر تفسیر قمی سے یہ بات پڑھ رہا ہوں، اور کسی کو دیکھنے کی حاجت ہو تو ہم دکھا بھی سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو افضل مانتے ہیں، نہ تو ہم انہیں مال و دولت کی وجہ سے افضل مانتے ہیں کہ آج جس طرح جو دنیا دار ہو، مالدار ہو، لوگ اسے سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے احترام دیتے ہیں، اور جو غریب ہو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ جہاں ایسا ہو سمجھ جانا کہ یہاں پر
کچھ کفر کے سائے مٹلا رہے ہیں، اللہ اور اسلام جو ہے وہ عزتیں دیتا ہے بندے کے ایمان کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے۔ تو ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ اس لیے نہیں مانتے ان کے مال و دولت کی وجہ سے۔ مال و دولت تو وہی جو صدیق اکبر سارا کچھ اٹھا کے حضور پہ قربان کر چکے، گھر کا سارا مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دیوار میں کوئی سوئی بھی ہو تو وہ بھی لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دوں اور پیش کر دوں، اور خود اپنے بدن کا لباس بھی اتار کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر، کانٹوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ بٹن بنا کر، ایسا لباس پہن کر سارا کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اس عالم میں جب حضور کی طرف چلے، اللہ نے فرمایا اے جبریل، آج محبوب کے یار صدیق اکبر کا یہ لباس ہمیں بڑا پسند آیا ہے، یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اے جبریل، آج تو بھی اسی طرح کا لباس پہن کر میرے محبوب کے پاس چلا جا، اور میرے محبوب کو جا کر یہ عرض کر، اور میرے محبوب کے سامنے اے محبوب صدیق اکبر سے پوچھئے، صدیق یہ جو حالت بنا کے آ رہا ہے، کیا اس حال میں اپنے رب سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین آ گئے اور آ کر عرض کی، صدیق اکبر آئے، حضور نے پوچھا اے ابو بکر، رب پوچھتا ہے اے صدیق بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ تو آپ یہ بات سن کر وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو ہم مال کی وجہ سے پہلا نہیں مانتے۔ صدیق اکبر سارا مال قربان کر کے حضور کی خدمت میں ایسے لگ گئے کہ پھر وہ مقام کمایا کہ دنیا تو ساری پہلے ہی لٹا چکے، اب دن ہو یا رات ہو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے، اور یہاں پر میں ایک روایت ابن عساکر سے یہ پڑھ دوں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، ان سے یہ بات پوچھی گئی، اور پوچھنے والے حضرت سالم عرض کی کہ اے محمد بن حنفیہ، کیا صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟ صدیق اکبر ایمان لانے والوں نے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟ تو محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے فرمایا کہ لا، نہیں، صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی اگر وہ پہلے ایمان لانے والوں میں نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، تو پھر ہر طرف ان کے چرچے کیوں ہیں، اور ہر طرف ان کی شہرت کیوں ہے، اور ہر کوئی انہیں اول اول کہہ کے اور پہلا خلیفہ کیوں مانتا ہے؟ تو سنیے مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا جواب۔ آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَفْضَلُهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ، فرمایا کہ صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ جو مانا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ صحابہ میں جو عظمت اور شان دی جاتی ہے وہ ان کے اسلام کی وجہ سے دی جاتی ہے، کہ جس طرح کا اسلام صدیق اکبر کے پاس ہے ایسا اسلام کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے صدیق اکبر کو سب سے زیادہ صحابہ میں فضیلت دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام اور یہ ہے ان کا ایمان، جس کی وجہ سے سارے صحابہ انہیں افضل سمجھتے تھے، انہیں اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ تم کیوں مانتے ہو،
تو انہیں دو لفظوں میں جواب دینا، نہ تو ہم اس لیے پہلا مانتے ہیں کہ ان کی شان میں بہت سی حدیثیں ہیں اور بڑی عظمت ہے، اور نہ ہی کوئی اور وجہ ہے۔ حدیثوں تو دونوں طرف ہیں، آپ صدیق اکبر کے باپ کو اٹھائیں، مولا علی کو اٹھائیں، ادھر بھی فضیلت کی بہت ساری حدیثیں ملیں گی آپ کو، ادھر بھی بہت ساری حدیثیں ملیں گی، تو پھر ہم انہیں افضل سارے صحابہ سے کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ ان کی فضیلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم انہیں پہلا خلیفہ اس لیے مانتے ہیں کہ حضور کے سارے صحابہ اور حضور کے سارے اہل بیت نے اس بات پر اتفاق کیا اور سب کا اس بات پر اجماع ہوا کہ اگر رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کے اجماع کی وجہ سے کہ سارے صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہوا اور سارے اہل بیت اس بات پہ متفق ہوئے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر ہی ہے، اس لیے ہم انہیں پہلا نمبر ہم نے نہیں دیا، یہ پہلا نمبر انہیں حضور کے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت نے دیا ہے۔ آگے میں روایتیں پڑھوں گا اس کے۔ اب آئیے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت کے دنوں میں ہیں اور آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی اٹھے، آذان پڑھی، حضور نے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب حضرت بلال حبشی گئے، دیکھا کہ کہیں صدیق اکبر نظر نہ آئے، صدیق اکبر کہیں نظر نہ آئے، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم سے عرض کر دی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت فاروق اعظم آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور حضرت عمر ان کی آواز بڑی بلند تھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز کو سنا کہ حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہیں، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین ابو بکر یأبی اللہ ذلک والمسلمون، آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ ادھر تکبیر کہی جا چکی ہے، اللہ اکبر نماز شروع ہو چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے کے عالم میں اٹھے اور مسجد کی طرف سے جو دروازہ تھا گھر کی طرف سے مسجد کو، آپ اس دروازے پہ آ کر فرمانے لگے لا لا لا، نہیں 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 نہیں، ذالک یأبی اللہ ذالک والمسلمون، فرمایا اس بات کو نہ اللہ مانتا ہے نہ اس بات کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات نہ اللہ کو منظور ہے کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو، اور نہ یہ بات مسلمانوں کو منظور ہے کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا لا کہہ کر اس بات کا انکار کیا اور فرمایا کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی اور بھی تو صحابہ ہیں، علی پاک بھی موجود ہیں اور بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، پر کیا فرمایا یأبی اللہ ذالک والمسلمون، اللہ بھی اس کا انکار کرتا ہے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو، اور سارے مسلمان بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو۔ گویا کہ حضور کی زندگی میں بھی اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ مصلی پہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے بولیے؟ صدیق اکبر ہے۔ تو اس لیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں صدیق اکبر ہی نمازیں پڑھاتے رہے، اور ایک دن عمر پاک کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتا اور مسلمان بھی نہیں مانتے۔ اب آئیے اس کے بعد صحیح بخاری کے ایک حدیث پاک، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، انہوں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ تو سنیے، مولا علی نے فرمایا قال ابو بکر، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل والا صدیق اکبر ہے۔ ارے یہ کوئی عام بات نہیں، صدیق اکبر اپنی اولاد کو یہ بتا رہے ہیں اور انہیں سکھا رہے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے۔ مولا علی پہلے ہی اولاد کو بھی یہ پڑھا گئے اور انہیں بھی یہ سکھا گئے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب آئیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک سننے کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یہ فرمان، اور پھر اس کے بعد فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس میں یہ حدیث پاک لے کر آئے، اور میں نے یہ کتاب ابھی منگوائی ہے، اس لیے یہ 2 دن پہلے کتاب آئی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے غلام اور آپ کے ساتھی حضرت ابو جحیفہ، کان ابی من شرط علی، علی المرتضیٰ کے وہ خاص تھے، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کوفے میں آپ منبر پہ جب جلوہ گر ہوتے اور خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر حضور کی ذات پہ درود پڑھتے، اور پھر حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کے بعد آپ یہ فرماتے خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر والثانی عمر، اے لوگوں سن لو، نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے۔ ارے مولا علی کسی ایک خطبے میں نہیں، ثم یخطب ذالک، ثم یخطب، اس کے بعد آپ پھر خطبہ دیتے تھے، اور اپنے ہر خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کے بعد علی پاک یہ اعلان کرتے تھے اے لوگوں سن لو، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں گئے وہ علی والے، علی علی کرنے والے اور علی علی کے نعرے لگانے والے؟ علی کے نعرے لگانا آسان ہے، علی کے حکموں کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے صرف علی علی کرنے سے بندہ علی والا نہیں ہو جاتا، علی والا تب ہوتا ہے جب علی کی ہر بات کو مانے اور اس میں پہرا دے۔ اور صرف یہ ایک بار نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کے بعد اپنے خطبے کی ابتدا یہی سے کرتے کہ اے لوگوں سن لو، رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے۔ تو جس علی نے مدینہ سے لے کر کوفے کے منبر تک ہر خطبے میں یہ بات دہرائی ہو، ارے اس علی کے چاہنے والے
اس علی کے ماننے والے یہ علی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ علی کے ماننے والے اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور بیان کرنے والے بھی علی کے خاص صحابی ہیں، حضرت ابو جحیفہ۔ تو علی کو ماننا آسان ہے، پر علی کی باتوں کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ابو عقیل، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے سوال کیا کہ اے علی، مجھے ابو بکر و عمر کے بارے میں بتائیے۔ تو سنیے مولا علی نے کیا فرمایا، اور اس بات کو یاد رکھیے۔ مولا علی نے فرمایا کان امامی راشدین مرشدین مفلحین منجحین، کان امامی، فرمایا جن کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے وہ تو دونوں میرے امام ہیں، وہ دونوں میرے امام ہیں۔ کان امامی، وہ دونوں میرے، بولی بولے، وہ دونوں میرے امام ہیں۔ ارے 2 سال 2 ماہ اور چند دن تک علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ خلافت فاروق اعظم نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں بیعت کر کے مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اور جب کسی نے سوال پوچھا ہے، فرمایا خبردار دھیان سے، وہ ہمارے امام ہے، اس لیے بات سمجھ سوچ کے کرنی ہے۔ ارے آج ہمیں کہے کوئی 2-4 نمازیں پڑھا جائے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے بارے میں بات نہ کرو، اسی وہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، ساڑھے وہ امام نے، انہوں نے بارے کو غلط گل نہ کرو۔ قربان جائے علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، فاروق اعظم کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو فرمایا سن، وہ دونوں میرے امام ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، راشدین مرشدین، ہدایت والے ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو علی پاک تو انہیں اپنا امام مانے، اور تو کہے کہ صدیق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر سمجھ کے تو کہہ رہا ہے کہ مولا علی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو علی کے امام کو نہیں مانتا، پھر علی کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سنیے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ 28ویں جلد میں آپ نے یہ باتیں نقل کی، اور آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، فرمایا کہ امیر المومنین حضرت مولا علی آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو حضرت علقمہ اس بات کے راوی ہیں کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ مولا علی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا نمبر علی کا ہے۔ یہ بات جب مولا علی کو پتہ چلی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر مولا علی کا ہے، صدیق و فاروق کا نہیں، تو آپ نے یہ سن کر لوگوں کو جمع کیا، منبر پہ جلوہ گر ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا بلغنی ان قوما، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات آج میں نے سنی ہے، اس کے بعد اگر یہ بات کسی نے کہی تو سن لو، میں علی اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ جو مفتری کی صدا ہے 80 کوڑے، فرمایا میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ علی المرتضیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو مجھے ان سے افضل بتائے میں اسے کوڑے ماروں گا۔ ایک شاہ صاحب تقریر فرما رہے سن، ممبر سے بیٹھے سن، سٹیج تے نال مولانا صاحب تقریر فرما رہے ہیں، اور وہ
اسی طرح صدیق اکبر کی افضلیت کا بیان فرما رہے تھے کہ صدیق اکبر افضل ہیں، علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں وہ افضل ہیں۔ تو کسی نے کہا شاہ صاحب کے کان میں کہ شاہ جی تسی سید ہو اور تواڈے ابا جان نو گھٹائی جاندا ہے تو صدیق اکبر نو بتائی جاندا ہے، تسی چپ کر کے بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں سید ہاں اور علی دی اولاد ہاں، اور میں اس واسطے چپ کر کے بیٹھا کہ مینوں پتا ہے میرے ابے نے جو فرمایا ہے کہ جڑا مینوں انہاں دوواں نال بتاوے میں انہاں نو کوڑے ماراں گا۔ مینوں تو ابے دے کوڑے تو ڈر لگدا ہے، اس واسطے میں کوئی گل نہیں کر رہا۔ آج کیسے علی کے ماننے والے علی کی نہیں مانتے، اپنی منواتے رہتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ علی والے ہو تو پھر علی کی مانو۔ اور علی نے فرمایا جو مجھے ان دونوں سے افضل بتائے میں اسے کوڑے ماروں گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ سن لو، فرمایا کہ اس امت میں نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، اور فرمایا کہ تیسرا نام بھی میں بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں لیکن آپ نے بتایا نہیں۔ مجمع ختم ہو گیا، لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت علقمہ امام حسن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے امام حسن، یہ جو علی نے فرمایا ہے کہ اگر میں تیسرے کا نام بتاؤں تو بتا سکتا ہوں، وہ تیسرے کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو سامعین و حاضرین، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ نے آپ کو بھی بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ اگلا مہینہ رجب المرجب 13 رجب المرجب کو آپ کا یوم ولادت بھی ہے، انشاءاللہ اس میں بھی اسی طرح ہم محفل سجائیں گے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کے سارے یاروں کو ماننے والے ہیں، حضور کے سارے پیاروں کے ماننے والے ہیں۔ اب سنیے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے 8 صحابی کو بڑی عظمت اور بڑی شان سے نوازا ہے، اور ہم ہر صحابی کے ماننے والے ہیں، کسی کے بھی انکاری ہم نہیں ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی افضلیت کی یہ باتیں صرف مولا علی نہیں بلکہ اہل بیت کا جو بھی عام ہے، آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں، کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا خیال ہے تو یہی جواب ملتا ہے، نبیوں کے بعد وہ سب سے افضل والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاریات، حق جاریات، حق جاریات، حق جاریات، حق جاریات، یہ رائے بیمار اور نبلیات، یہ رائے نسان اور جبلیات، حق جاریات، حق جاریات، حق جاریات، حق جاریات۔ اب سنیے، بہت ہی اہم حدیث پاک، حضرت مولا علی تشریف فرما ہے، آپ کا زمانہ خلافت ہے، 2 بندے آ گئے اور آ کر پوچھنے لگے اے علی ہمیں یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو عہد دیا گیا، کوئی چٹھی، کوئی رکا خلافت کے بارے میں، یا آپ کی رائے ہے یہ جو آپ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے کوئی رکا، کوئی وصیت نہیں فرمائی، کوئی رکا اور کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم سب سے پہلے بچوں میں حضور پر ایمان لانے والا بھی میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کروں اور کہوں کہ مجھے انہوں نے کچھ رکا لکھ کے دیا تھا یا کوئی ایسی بات۔ فرمایا نہیں،
اور فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوتی حضور مجھے خلافت کے بارے میں کچھ لکھ کر دے گئے ہوتے تو فرمایا کہ پھر ابو بکر اور عمر کی کیا مجال تھی کہ علی کے ہوتے ہوئے وہ منبر پہ بیٹھتے، پھر ان کی کیا مجال تھی کہ وہ خلافت کو سنبھالتے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر مجھ سے ساری فوج بھی لے لی جاتی اور مجھ سے تلوار بھی لے لی جاتی، لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہ حق خلیفہ بنتے تو فرمایا کہ میں اپنی چادر کے ساتھ بھی مجھے لڑنا پڑتا تو میں ان سے لڑتا، اور میں کبھی بھی انہیں حضور کے منبر پہ نہ بیٹھنے دیتا، لیکن ایسی بات حضور نے مجھ سے کوئی بات نہیں فرمائی تھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک تو دنیا سے گئے نہیں کہ آپ جو ہے وہ اچانک چلے گئے اور معاملہ جو ہے وہ پتہ نہ چلا، بلکہ آپ تو کئی دن مرض میں مبتلا رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت بلال حبشی آتے، آ کر حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ میں بھی اس وقت حضور کے پاس ہی بیٹھا ہوتا، میں بھی اس وقت حضور کے پاس ہی بیٹھا ہوتا، پر حضور فرماتے کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضور کیا فرماتے؟ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، حالانکہ میں بھی وہیں پہ موجود ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہوتا تو حضور مجھے فرما دیتے کہ اے علی تم نماز پڑھاؤ۔ اور پھر آگے مولا علی نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم ازواج مطہرات میں سے حضور کی ایک بی بی نے یعنی حضرت عائشہ الصدیقہ نے حضرت صدیق اکبر سے اس معاملے کو پھیرنا چاہا اور عرض کیا رسول اللہ آپ میرے والد صدیق اکبر کو نہ کہو نماز پڑھائیں، وہ رقیق القلب ہیں اور رو پڑتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روتے رہیں گے۔ اور انہوں نے اس کام میں اپنے ساتھ سیدہ حفصہ کو بھی ملا لیا۔ دونوں حضور کی ازواج عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضرت عمر کو حضرت صدیق اکبر کو نماز کے لیے نہ کھڑا کیجیے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے دوسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیں۔ یہ علی المرتضیٰ سے بتا رہے ہیں کہ اگر حضور مجھے منتخب فرماتے تو میں بھی تو حضور کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، حضور فرما دیتے چلو صدیق اکبر کو رہنے دیتے ہیں علی تم نماز پڑھا دو۔ تو فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ کہا حضور نے فرمایا کہ تم وہی یوسف علیہ السلام والی جو ہے وہ ہو اور ان جیسی باتیں کرتی ہو جو عورتوں نے بات کی تھی اس وقت۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر حضور کو جو ہے وہ اس کام سے روکنے کی جو ہے وہ جسارت کی کہ کسی اور کو کہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے اور فرمایا ہٹ جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا یہ فیصلہ ہے صدیق اکبر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علی المرتضیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر حضور کے پاس ہی میں بیٹھا ہوتا حضور نے مجھے تو نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ حضور نے ہمارے دین کا امام صدیق اکبر کو ہمارے لیے بنایا اور ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی امام صدیق اکبر کو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمان ہے مولا علی کا، یعنی صدیق اکبر کو ہم نے جو پہلا خلیفہ بنایا ہے وہ حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں بنایا ہے کہ حضور انہیں دین کا ہمارے دین کا امام بنا کر گئے اور اپنا مصلی دے کر گئے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی دنیا کا امام بنا لیا ہے۔ سامعین و حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں سینکڑوں احادیث پاک مولا علی سے ہی مروی ہے کہ آپ کوفے کے منبر پہ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے حمد و صلات کے بعد آپ لوگوں کو یہ پیغام سناتے تھے کہ اے لوگوں سن لو، نبی کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔
نبی کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، اور جو نہ مانے اس کے لیے فرمایا کہ میں اسے کوڑے ماروں گا، اسے میں کوڑے ماروں گا۔ اور پھر مولا علی شیر خدا نے اس بات کو جب کسی نے پوچھا پھر بھی یہی بیان فرمایا، اور جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ آ گیا، اس نے آ کر آپ سے یہی بات پوچھی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگا شخص؟ وہ کہنے لگا کہ اے امام باقر، شاید کہ آپ تکیہ کر رہے ہیں، آپ، یہ روایت موجود ہے ریاض النظرہ میں، شاید کہ آپ تکیہ کر رہے ہیں۔ تو سنیے امام باقر کا جواب، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم بخدا اگر میں اس معاملے میں تکیہ کر رہا ہوں تو قیامت والے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو، مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ فرمایا یہ تکیہ نہیں ہے، ہمارے دل کا بھی یہی فیصلہ ہے، ہماری زبانوں کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ارے اہل بیت کے ماننے والوں، علی المرتضیٰ سے محبت کا دم بننے والوں، اور انہیں اپنا امام ماننے والوں اور ان کی محبت کے گن گانے والوں، آؤ اپنی کتابوں میں دیکھ لو، ہماری کتابوں میں دیکھ لو، تمہیں علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت موسیٰ کاظم تک اور ہر امام یہی کہتا نظر آئے گا، رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اور جو اماموں کی بھی نہ مانے، مولا علی کی بھی نہ مانے، پھر وہ کس کھاتے کا ہے؟ بتائیے وہ کس کھاتے کا ہے؟ وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ارے ہم اہل سنت و جماعت، ہم نے حضور کے صحابہ کو بھی مانا ہے، اہل بیت کو بھی مانا ہے، اور ہم نے صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بھی مانا ہے اور بلا فصل مانا ہے، اور اسی طرح مانا ہے جس طرح علی المرتضیٰ نے مانا ہے اور سارے اماموں نے مانا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے بس اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں، کتاب غنیت الطالبین، 11ویں والے پیر کی کتاب، کتاب موجود ہے میرے پاس، میں اس کو پڑھوں، غنیت الطالبین، اس میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت کی ترتیب بیان فرماتے ہیں، اور ان میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اور پھر آپ بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک لے کر آئے، اور وہ یہ کہ جب صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو آپ نے اپنے آپ کو 3 دن تک گھر میں بند کر لیا۔ اور کیا ہوتا کہ گھر سے کسی وقت باہر آتے اور آ کر لوگوں میں اعلان کرتے، اے لوگوں، تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، یہ بوجھ مجھ پہ بہت بھاری ہے، میں اعلان کرتا ہوں جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ اپنی بیعت واپس لے لے، وہ اپنی بیعت واپس لے لے، یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ جب آپ پہلے دن آئے، دوسرے دن، تیسرے، 3 دن تک یہ اعلان فرماتے رہے، تو اب راوی کیا کہتے ہیں کہ پہلے دن جب باہر آئے، فَيَقُومُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَا، حضرت مولا علی باہر آئے، صدیق اکبر کا اعلان سن کے مولا علی باہر آئے، اور کیا جواب دیا؟ فرمایا، اے صدیق، ہم نہ تو اپنی بیعت واپس لیں گے اور نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ کیوں؟ سنیے لفظ آپ نے کیا فرمائے، فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، فرمایا جسے رسول اللہ ہمارا خلیفہ بنا کے گئے ہیں، ہمارا امام بنا کے گئے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اسے پیچھے کرنے والے؟ پہلے دن بھی یہی جواب،
دوسرے دن بھی یہی جواب، تیسرے دن بھی یہی جواب دیا کہ ہم بیعت واپس نہیں لینے والے۔ رسول اللہ آپ کو مقدم کر کے گئے ہیں اور حضور آپ کو پہلا خلیفہ بنا کے گئے ہیں۔ آپ پہلے حضور کے جانشین ہیں، جب حضور نے آپ کو آگے کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پیچھے ہٹانے والے؟ ارے یہ فیصلہ علی کا ہے۔ علی المرتضیٰ تو کہتے ہیں کہ حضور کے فیصلے کے سامنے ہمیں کیا مجال کہ ہم صدیق اکبر کو پیچھے کریں، اور آج علی والے کو چھٹے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، صدیق اکبر کا پہلا نمبر نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ علی المرتضیٰ ان سے خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے؟ کہ اتنا غصے ہوتے اور فرماتے ہیں کہ میں اسے کوڑے ماروں گا اور 80 کوڑے ماروں گا جو میرے بارے میں کہے گا کہ میرا پہلا نمبر ہے۔ ارے آج علی کا پہلا نمبر کہنے والوں ذرا اپنی کتابوں میں دیکھ لیتے، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا جو مجھے پہلے بتائے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ ساڑی کتاباں نہ منو، اپنی دیکھ لو۔ پتہ چلا بالاجماع صحابہ اور اہل بیت پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ تو پہلا نمبر ہم نہیں دیتے، ہم تو علی کے فیصلے کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر جو پہلا نہ مانے گویا کہ وہ سارے صحابہ کے اجماع کو نہیں مان رہا، سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کے اجماع کو نہیں مان رہا۔ اور جو صحابہ اور اہل بیت کے اجماع، صحابہ اور اہل بیت کا اجماع یہ اتنی پختہ دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ نے لکھا کہ جس بات پر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہو جائے اور کٹ ہو جائے، فرمایا اگر کوئی حدیث بھی آ جائے اس کے خلاف تو حدیث کو چھوڑ دو، صحابہ کے اجماع پہ عمل کرو۔ کیوں؟ جو انہوں نے حضور کو سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا اجماع نہ مانے گمراہ ہے، بددین ہے، اور اجماع ایک شرعی دلیل ہے، اور جو اس کا منکر ہے، بد مذہب ہے، بددین ہے، بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی سے لے کر سفیان ثوری سے تک، اور سفیان ثوری سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر سلطان باہو تک، سلطان باہو سے لے کر پیر سیال لجپال تک، اور پیر سیال لجپال سے لے کر پیر مہر علی شاہ تک، اور مہر علی شاہ سے لے کر تمام اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ اور یہی ان کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں، اور جو ان کے نہیں ماننے والے، حضور کی حدیث ہے، حضور نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی تیرے بارے 2 گروہ بن جائیں گے، تیرے بارے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ مشکات کی صحیح حدیث پاک، ایک وہ جو محبت کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے، اور ایک وہ جو تیرے بغض میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ اور یہ محبت میں حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو علی علی کرتے ہیں، علی کا فیصلہ کوئی نہیں مانتے، علی علی کرتے ہیں، علی کی بات بتائی ہوئی ایک بھی نہیں مانتے، کرتے علی علی ہیں پر علی نے پیغام کیا دیا ہے اس کو نہیں مانتے، یہ محبت میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو علی کا نام آئے تو چڑ جاتے ہیں، یہ علی سے بغض رکھنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، اور حق اور سچ کیا ہوگا؟ جو تجھے اسی طرح مانے گا جس طرح ہم نے منوایا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم اسی طرح ماننے والے ہیں، نہ ہم حد سے بڑھنے والے ہیں اور نہ ہم ان کے بغض میں جلنے والے ہیں۔
بلکہ جب علی کا نام آتا ہے تو پھر بھی ہمارے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، صدیق اکبر کا نام آتا ہے تو پھر بھی چہرے پہ رونقیں آ جاتی ہیں۔ تو سامعین حاضرین، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان کی کسی کو کوئی اعتراض ہو، کسی نے کوئی دیکھنا ہو اللہ، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ جواب عطا کریں۔